شاہ صاحب عبداللطیف ڈائی رحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کے والد سید حبیب اللہ حیدرآباد کے قریب ایک قصبے حالہ حویلی رہنے والے تھے، اور اپنی نیکی، دینداری اور علم و فضل کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں مشہور شاہ عبداللطیف ایک قصبے بین پور میں پیدا ہوئے۔ شاہ صاحب بچپن ہی سے نیک دل اور دیندار، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے بجائے اور اپنا اکثر وقت بزرگوں کی صحبت میں گزارتے اور تنہائی میں غور و فکر اور یاد الہی میں مصروف رہتے۔ ایک قول ہے کہ جس نے تنہائی میں اپنے خیالات پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو پا لیا وہ کامیاب ہوا۔ شاہ صاحب میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ اپنی نیکی اور اچھی عادت کی وجہ سے وہ اپنے پرائے کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ یہی وجہ سے وہ بین پور چھوڑ کر اپنے والد کے ہمراہ کوٹڑی مغل جانے لگے۔ لوگوں کو ان سے جدائی کا بڑا صدمہ ہوا۔ کوٹڑی میں بھی شاہ صاحب کا وہی حال رہا، ہر وقت تجارت اور غور فکر میں معروف تھا اور دنیا سے بے تعلق رہنا۔ آخر وہ حالہ کے قریب ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ وہاں انہوں نے خود ہی ایک کچا مکان بنایا اور تمام وقت یاد الہی میں گزارنے لگے۔ لوگوں کو جب آپ کے رہنے کی جگہ کا علم ہوا تو آپ کے بہت سے عقیدت مندوں نے اسی ٹیلے پر مکان بنا لیے۔ اس طرح وہاں ایک بستی بن گئی۔ اسی بستی کا نام آگے چل کر بٹ شاہ پڑا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس بستی میں گزرا۔ عبادت اور یاد الہی سے کچھ وقت نکال کر وہ ان لوگوں کے مجلس میں آ بیٹھے جو آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے جمع ہوتے۔ شاہ صاحب کی یہ نصیحتیں گفتگو کی صورت میں بھی ہوتی، اشعار کی صورت میں بھی۔ ان کے مرید یہ اشعار زبانی یاد کر لیتے اور دوسروں کو سناتے، اور اشعار کی زبان اس قدر میٹھی ہوتی کہ جو سنتا اسے پسند آتے، یہی جلد یاد ہو جاتے۔ بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی یہ اشعار ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیے گئے اور اس کتاب کا نام شاج و رسالو یعنی شاہ صاحب کا رسالہ پڑا۔ ان اشعار میں شاہ صاحب نے لوگوں کو نیکی، دینداری، محبت اور اچھے اخلاق کی نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام دیا۔ شاہ صاحب 63 سال کی عمر میں لوگوں کو نیکی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے بھٹشاہ میں وفات پائی جہاں ان کا مزار موجود ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد مزار کے قریب ایک علمی مرکز قائم کیا گیا۔ اس کتب خانے میں شاہ صاحب نے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں ہر سال اس موقع پر جلسے ہو جہاں علماء اور ادب اپنی تقریروں میں شاہ صاحب کی علمی اور دینی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔